نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حاضرین، کوشش کروں گا مختصر وقت میں چند بنیادی باتیں ہیں جن کا ہر مسلمان کو علم ہونا چاہیے، اس کے بارے میں بات کروں گا تاکہ ہماری تجدید ایمان اور تجدید اعمال دونوں ہو جائے، تاکہ یہ جو محافظ ہیں، میں اکثر بات کرتا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کے بغیچے ہیں، ان کو روشن کرنا، یہاں پر آنا، یہاں سے کچھ لے کر جانا، اس کو رسم کا نام یا کوئی محافل کی حد تک محدود نہیں کرنا۔ ہم جس نیت سے ہیں اللہ کی رضا کے لیے جب یہاں آئے ہیں، جب یہاں سے باہر جائیں تو ہمارے ایمان اور اعمال کی تجدید ہو چکی ہو اور اگلے دن ہم بدلے ہوئے انسان ہیں۔ تو آج موقع محل کا جو عنوان ہے کہ صحابہ کی شان کے بارے میں بات کرنی ہے، تو بنیادی بات سامنے قرآن نے اس پر مہر لگا دی ہے۔ پہلے جن کو مخاطب کیا گیا وہ اہل کتاب ہے، اور اس کے بعد پورے امت محمدیہ کو مخاطب کر کے یہ بتایا گیا ہے کہ اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تم ایمان والے ہو تو معیار یہ بتا دیا کہ اگر تم ایمان لاؤ جیسا کہ صحابہ کرام ایمان لے کے ہیں تو تم ہدایت پر ہو، تمہارا ایمان جو ہے بہت پر ہے۔ تو پہلی بنیادی بات یہ ہوئی کہ اگر ہم نے چیک کرنا ہو کہ ہمارا ایمان محور ہے یا اس درجے پر ہے تو جو قابل قبول کی سطح سے شروع ہوتا ہے، تو اس کا معیار اور جو ترازو بتایا گیا وہ صحابہ کا ایمان۔ اب قرآن بڑا ہے صحابہ کرام کی شان سے، ایک آیت سے کچھ ہم بنیادی چیزیں لیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کو کسوٹی بنا دیا تو ان کا ایمان کیسا تھا، پھر اس ترازو میں اس کسوٹی میں اپنا ایمان آ کے دیکھیں گے کہ آیا کہ ہمارا ایمان اس جگہ کھڑا ہے، اس سے نیچے ہے یا کس جگہ پر۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں دوسری جگہ فرما رہے ہیں انما المؤمنون الذین، بے شک صرف اور صرف مومن وہ لوگ ہیں۔ اب یہ صحابہ کے ایمان کی بات ہے، صرف اور صرف مومن وہ لوگ ہیں۔ کون؟ آمنوا باللہ ورسولہ، جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر، اس کے رسول پر۔ بھئی جب ایمان کلمہ پڑھ لیا، دل نے تصدیق کر دی، پھر کیوں اس بات کو دہرایا گیا کہ مومن کے لیے شرط یہی ہے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لائے؟ یہ جو زبان سے اور دل نے تصدیق کر دی، کیا اس کے علاوہ یہ کوئی ایمان ہے؟ اس کی تفصیل تو بہت ہو سکتی ہے، دو بنیادی جذبات سے اس کو چیک کرنا کہ انسان کی زندگی میں دو جذبات بہت مضبوط ہیں، ایک خوشی اور ایک غم۔ اب ہم نے چیک کرنا ہے، بات ہو رہی ہے کہ وہ مومن صرف کون ہے؟ جو اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لاتا ہے۔ اللہ پر ایمان کیسے رکھتے ہیں؟ صرف یہ دو مثالوں سے اس کو سمجھ لیں۔ پہلے کیا کرتے ہیں؟ جب خوشی ملے، کوئی نعمت ملے، تو اس کا یقین اور توکل اس درجے پر ہوتے ہیں، آج کہتے ہیں ھذا من فضل ربی۔ یہ نہیں کہتے وہ میری عقل بڑی سی جی، میں اینج پنجم کرتا جس طرح میں کمایا، میں جناب 10,000 روپے کو کام شروع کیا، آج کروڑوں روپیہ دی جا رہا ہے۔ یہ سنت کس کی ہے؟ یہ کفار کی سنت ہے کہ بھئی عقل کو اس ساتھ آپ اپنی عقل کو کے ساتھ جو چاہے وہ کر لیں، لیکن صحابہ کی ایمان کا اس درجہ ہے کہ جب اللہ کی نعمت ملے، انبیاء کی بھی سنت ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب قرض آ گیا سامنے، چند لمحوں میں ہم جبل سے پہلے، تو انہوں نے یہ نہیں کہا میری کتنی بڑی بادشاہت ہے، دیکھو جی میرے اختیارات، میرے سپہ سالار دیکھو، اتنی جلدی کام کرے کسی کے پاس یہ بادشاہت ہے؟ نہیں، نے کہا ھذا من فضل ربی،
یہ میرے رب کا فضل ہے. اگر آج ہمیں کوئی نعمت مل جائے, اللہ تعالیٰ کے انعامات دنیاوی نعمتوں کی شکل میں مل جائیں, تو اگر ہمارے اندر عاجزی, انکساری اور اللہ کے ساتھ تعلق جو ہے یہ بن جائے کہ یہ اللہ کا فضل ہے, میری عقل اور سمجھ میں اس قابل نہیں تھا جتنا اللہ نے مجھے دے دیا ہے, تو سمجھیے آپ کا ایمان اس درجے پر جا رہا ہے جس درجے پر ایمان سے آپ کا کام. دوسرا جذبہ کیا ہے, وہ ہے ہم جب اللہ تعالیٰ کو نعمت دے کر پھر اس کو چھینتا ہے تو پھر کیا کہا ہے, اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اگر یہ پڑھتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر یہ جو نعمت دی تھی یہ اللہ کی تھی, اس کی تھی, اسی نے دے دی, میری تھی نہیں. کیا دوسری طرف واویلا کرتا ہوں, اب میرے نہ آج تک چنگا ہو ہی نہیں, میرے تو لگتا ہے تویز پہ آ گئے ہیں, مجھے لگتا ہے رشتے دار میں تویز پال کر میرا کاروبار ہی ٹھپ ہو گیا. 2 سال پہلے بڑا اچھا کاروبار چلتا تھا, پتہ نہیں کسی نے کیا کیا میرا کاروبار بھی بڑا ٹھپ ہو گیا. اگر یہ الفاظ اور یہ نیت رکھتا ہوں تو میرا ایمان کمزور ہے. میرا اللہ پر جس طرح ایمان ہونا چاہیے تھا اس طرح کا ایمان میرا نہیں. آگے کیا ہے, ورسول ہی, اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں. کیسے؟ یہ بھی بات بہت لمبی ہے, 3 چیزیں صرف آپ کے سامنے رکھوں گا. پہلی چیز جس سے بندہ محبت کرتا ہونا, کہتے ہیں اس کی جھلک آپ کی شخصیت میں نظر آنی چاہیے. اور سب سے پہلی جھلک جو رسول پر ایمان لانے والی ہے وہ بھائیوں وہ یہ ہے, باطن کا تو آپ کا رب کا معاملہ ہے, یہ سب سے پہلے شکل تو جیسی بنانے کی کوشش تو کریں. اگر میرا ایمان یہ ہے تو یار رکھی تے ہے, رکھنا میں کوئی بات نہیں, کہ فرض ہے, سنت ہے, سنت وقت ہے, نفل ہے, فلاں ہے, اگر دلائل دے رہا ہوں تو میری عمر ہی کہڑی یار کر لوں گے, پیار ہے کرا لوں گا. اگر یہ دلائل دے رہا ہوں, شکل ان جیسی نہیں بنا رہا, تو میرا ایمان کمزور ہے. دوسری بات, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا جس مقصد کے لیے, وہ قرآن دے کر بھیجا گیا. اگر میرا قرآن کے ساتھ تعلق جڑ گیا ہے اور قرآن کو میرے ثواب کی کتاب نہیں سمجھا, اس کو ہدایت کی کتاب سمجھا ہے, تو سمجھے کہیں نہ کہیں میرا ایمان قبولی درست کر جائے. اور تیسری ایک بنیادی بات, اگر میرے اخلاق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو جیسے تو ہو نہیں سکتے, لیکن میرے اخلاق بہتر ہیں, میری زبان سے دوسرے مسلمان جو ہیں وہ محفوظ ہیں, یہ بد زبانی نہیں کر رہی, اس کے اخلاق میرے بہت اچھے ہیں, تو سمجھے میرا تعلق کہیں نہ کہیں ایمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے. 3 باتیں رسول کے ساتھ. پہلا, شکل میں ان کی شباہت نظر آتی ہے, اگر آتی ہے تو میرا ایمان ہے. صحابہ کی شکل میں تمہیں نظر آتی ہے. دوسرا, جس قرآن کو دے کر بھیجا گیا اس قرآن کے ساتھ میرا تعلق ہدایت والا, صحیح طرح پڑھنا, صحیح طرح سمجھنا اور اس پر عمل کرنا, اس راستے پر چلنا شروع ہو گیا ہوں تو میرا نبی پر ایمان ہے. اور تیسرا اخلاق, کہ اگر میرے اخلاق جو ہے وہ کہیں نہ کہیں نبی کی جو شخصیت ہے اس کے ساتھ ملتے ہیں تو میرا رسول پر ایمان ہے, ایمان موت پر ہے. پھر آگے کیا ہے, ثم لم یرتابوا, جب وہ اس درجے پر ایمان لیے تو وہ شک میں نہیں پڑتے. اپنے ایمان کو چیک کرنا ہے کہ شک میں تو نہیں پڑتا, تو اس کا پہلا ٹیسٹ کیا کرنا ہے, جب اللہ کو کوئی نعمت دے دے تو دیکھیں, ادھر جھانکیں, اگر ادھر تکبر, غرور اور میں نہیں آ رہی تو سمجھیے آپ شک نہیں کر رہے. اور اگر یہاں پر تکبر, غرور, اپنی عقل, اپنی سمجھ, اپنی ہوشیاری, اپنی عقل مندی, اپنی تعلیم آنے لگی کہ اس وجہ سے مجھے یہ نعمت ملی ہے, تو سمجھیے آپ نے شک کر. اور اسی طرح کام میں یہ نہیں کہ پیٹ کے, رو کے, واہ میلا کر کے بعد میں اچھا اللہ کی رضا. پہلے لمحے جو ہی پتہ چلا کہ جو نعمت مال کی شکل میں, اولاد کی شکل میں
اسی شکل میں جو ملی تھی وہ اللہ نے لے لی ہے، تو اسی لمحے کا انا للہ و انا الیہ راجعون الفاظ سے نہیں کہا، یقین کے ساتھ کہا کہ یہ چیز جو اللہ نے لی ہے اللہ اس سے بہتر مجھے عطا کرے گا۔ اگر اسی لمحے یہاں پر غم نہیں آیا، اطمینان نہیں رہا ہے، تو سمجھے آپ کا شک ایمان شک والا نہیں۔ اس سے اگلی بات کہتے ہیں وجاہدوا باموالہم، انہوں نے جہاد کیا اپنے مالوں کے ساتھ۔ اب جب جہاد کا لفظ آتا ہے تو ہمیں جو سب سے اوپر والا درجہ ہے قتال فی سبیل اللہ، صرف وہی ذہن میں آتا ہے کہ جہاد کا مطلب قتال فی سبیل اللہ ہے۔ ذرا جہاد کا اس کا بڑا ذرا مطلب سمجھیں۔ سب سے پہلے جہاد کیا ہے؟ سب سے پہلا جہاد کیا مال کے ساتھ کیا کرنا ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق کوشش کرنی ہے۔ مزدور نے اپنا پسینہ بہانا ہے، دکاندار نے دکان کھولنی ہے، فیکٹری والے نے فیکٹری کھولنی ہے، اللہ کے حکم کے مطابق حلال طریقے سے رزق کی تلاش کی کوشش کرنی ہے، جہد کرنا ہے۔ اس سے اگلی بات کیا کرنی ہے؟ پھر جب حلال رزق کما لینا ہے تو پھر کیا کرنا ہے؟ اس کو حلال طریقے پر خرچ کرنا ہے۔ بیگم کہتی ہے گھر بڑی ایل سی ڈی لگنی چاہیے، انڈیا کی فلمیں چلنی چاہیے، پیسہ حلال کمایا ہے، کہیں آپ کو آپ کی بیگم آپ کی بیوی اس راستے پر پیسہ نہ کھنچوا دے جو حلال تھی، حرام تھی۔ آپ کی اولاد کے شادیوں پر میں نے غیر شرعی کام کر لیا، پیسہ حلال سے کما لیا، دوسری اسٹیج پر غلط جگہ استعمال کر دیا، تو سمجھیے آپ اس جہد کی لائن سے بیٹھ گئے۔ اور تیسرا پھر اللہ کی راہ میں قتال فی سبیل اللہ میں دین کے غلبے کے لیے اگر جہاں جہاں مجھے مال دینے کی کہیں جہاں دین کے غلبے کی ضرورت پڑے تو میں نے اللہ کی رضا کی خاطر وہ مال خرچ کرنا ہے، تو میں جہاد فی سبیل اللہ۔ یہ ہو گیا مال کے ساتھ جہاد۔ پھر انفسہم، اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرنا ہے۔ پھر پہلی چیز سمجھ لیں کیسے کرنا ہے؟ سب سے پہلے میں نے 6 فٹ کے ساتھ جہاد کرنا ہے۔ مجھے بڑا جذبہ ہے، میرے اندر جذبات بہت ہیں، دل بہت کرتا ہے کہ یار ایسا ہو جائے، کیا ہو جائے پوری دنیا میں اسلامی نظام کا نفاذ ہو جائے۔ سب سے پہلے 6 فٹ پر اسلام کی خلافت کا نظام اس 6 فٹ پر تھا۔ اس 6 فٹ پر نفس کے خلاف کھڑے ہو جانا ہے، جہاد کرنا ہے۔ کہ شیطان کہتا ہے یہ کام ہے، اس میں بڑی لذت ہے، کر لو۔ میں نے اپنے اوپر سیلف کنٹرول پر جہاد، اس کی آگے دیوار، سیسا بلائی دیوار کھڑی ہو کر قرآن و حدیث کا ہتھیار کے طور پر استعمال کر کے شیطان کے خلاف کھڑے ہو جانا اور جہاد کرنا ہے۔ اس 6 فٹ پر پورے کا پورا دین نافذ کرنا ہے۔ اور دوسری گورنمنٹ کیا کرتی ہے؟ اللہ نے مجھے اپنے اہل و عیال پر کفیل بنایا اور سربراہ بنایا ہے۔ میرے اندر جذبہ ہے کہ اسلامی نظام ہونا چاہیے پوری دنیا میں۔ مجھے یہ 5 مرلے 2.5 مرلے 10 مرلے کا جو گھر اللہ نے مجھے دیا ہے، وہاں پر جو میرے بیوی اور 5 4 6 بچے ہیں، یہ میری حکومت ہے، یہاں پر اسلام کی حکومت کا نفاذ ہے۔ اور پھر اس سے اگلی بات سوچنی ہے کہ اب اس کو پوری دنیا میں اس کا نفاذ کرنے کے لیے مجھے اگر کیا کرنا ہے، کوشش کرنی پڑے گی، جان بھی دینی پڑے گی، قتال فی سبیل اللہ بھی کرنا پڑے، تو میں اپنی جان کو مقدم نہیں جاؤں گا اللہ کے جان والے۔ اس طرح اگر میرا ایمان ہے، انہوں نے اس طرح کیا، اس طرح اللہ پر ایمان لائے، اس طرح اللہ کے رسول پر ایمان لائے، اس طرح مال کے ساتھ جان کے ساتھ جہاد کیا، اللہ نے آپ کے اسٹیمپ لگا دیا، اولئک هم الصادقون، یہی سچے لوگ ہیں۔ ایمان ان کا موت پر اس آیت میں کچھ ان کے زندگی کے گوشوں کی بارے میں بات کی ہے کہ اگر اس طرح ایمان ہے تو لگتا ہے یہ مومن ہے اور یہ سچ ہے۔ اب 2 باتیں ہماری سمجھ میں آ گئی، ایمان موت پر صحابہ کرام کا، اور اس طرح ہے تو ہمارا ایمان بھی اس طرح ہو۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس ایمان کو سامنے ایک کسوٹی دے کر اب ہم نے یہ چیک کرنا ہے کہ کیا جس جگہ پر ہماری خامی ہے یا جس جگہ پر خرابی ہے وہ دیکھنی ہے، اور جہاں پر ہمارا اس کے ساتھ مشابہت ہو رہی ہے تو اللہ کا شکر ہے۔
تو چند باتیں جلدی جلدی، ٹائم میرا کافی کم ہے، میں باتیں جلدی جلدی کرتا ہوں. پہلی چیز یہ چیک کرتے ہیں، مجھے میرا دعویٰ ہے کہ صحابہ کرام پر، ان کی عزت پر میری جان بھی نچھاور ہے. بھائی جان بعد میں دیجیے گا، پہلے چھوٹے کام کرا. جان بہت اوپر کی بات ہے، جان دینے کے لیے الفاظ میں بہت ہے. یا رسول اللہ جان بھی قربان ہے، صحابہ کرام آپ پر جان قربان ہے. بھائی جان ابھی سنبھال کے رکھو کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں تو قربان کرو. پہلی چیز، صحابہ کرام کے اختلافات ہوئے، جنگیں ہوئی، کیا ان اختلافات اور جنگوں کے باوجود کسی نے اپنی علیحدہ جماعت بنائی؟ کسی نے اپنی علیحدہ فرقہ بنایا؟ کسی نے کسی پر فتویٰ لگایا؟ یہ کن کی سنت ہے؟ یہ صحابہ کی سنت ہے. ہم اس درجے میں کھڑے ہیں، اختلاف ہو جائے ہمارا کسی کے ساتھ، ہم اپنی علیحدہ ڈیڑھ دن کی مسجد تو نہیں بنا رہے، اپنی علیحدہ میں جماعت کا نام تو نہیں رکھ رہے، اپنا کوئی علیحدہ فرقہ تو نہیں بنا رہے، اور فتویٰ تو نہیں لگا رہے. انہیں نہیں بخشا جانا، فارغ ہے. اگر یہ میرے اندر ہے تو صحابہ کا میرا محبت کا دعویٰ جھوٹا ہے. اگلی بات، صحابہ کرام کی زندگی میں تھا، وہ کہتے تھے یا رسول اللہ اعمال بتائیں. کس لیے؟ تاکہ جنت الفردوس میں آپ کا پڑوس نصیب ہو جائے. آج ہم علماء کرام سے اعمال پوچھتے ہیں یا وظائف پوچھتے ہیں؟ یہ ذرا فرق کو سمجھ لیجیے. آج مولوی صاحب بچی کا رشتہ نہیں ہونا، وظیفہ دے دسنا بھی. اب بچے کی نوکری کو وظیفہ دے دسو، اب کاروبار نہیں چلتا وہ وظیفہ دے دسو، لگتا کس نے تمیز تو سوال کیا. صحابہ کرام وظائف نہیں اعمال پوچھتے ہیں. آج ہم اپنے علماء سے اعمال پوچھتے ہیں کہ عمل کریں، اس 6 فٹ کو دین اس پر نافذ کریں، تو پھر پتا چلے گا میرا دعویٰ سچا ہے یا نہیں. بات کیا ہوگی؟ وہ اعمال پوچھتے تھے، اور کس وجہ سے؟ یا رسول اللہ آپ کا پڑوس نصیب ہو جائے. آج ہم وظائف پوچھتے ہیں، نوکری لگ جائے، بچی کا رشتہ ہو جائے، میرا کاروبار چل جائے، میری بیوی ٹھیک ہو جائے، میرا رشتہ اچھی جگہ ہو جائے. انہوں نے یہ اعمال اس طرح کے وظائف بہت کم پوچھے. اس سے اگلی بات، قرآن میں 2 لفظ آئے، ساریوں و سابقوں. ساریوں کہتے ہیں دوڑ لگانا، سابقوں کہتے ہیں سبقت لے جانا. صحابہ کرام اعمال میں دوڑتے تھے اور ایک دوسرے سے سبقت لے کے جانے کی کوشش کرتے تھے. کیا آج ہم میں یہ دوڑ اور سبقت والا یہ سنت ہے؟ یار وہ بندہ جناب میری تجد پڑھتا کہ نہیں رہتی، مجھے 4 نفل پڑھتا ہے، یار 8 پڑھا، وہ 8 پڑھتا میں 12 پڑھا. ضد اور حسد سے نہیں، رغبت سے. وہ ایک مثال آپ کو دے کر بات کو آگے بڑھاتا ہوں. تو غریب صحابہ تھے، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا یا رسول اللہ، یہ امیر صحابہ ہیں، یہ تو اللہ کے راہ میں خرچ کر کے بڑا بڑا اجر لے لیں، ہم نے کوئی چیز بتائیں، ہمارے پاس پیسے تو نہیں ہیں، لیکن کوئی عمل ایسا بتائیں کہ ہم بھی ان کے برابر ہو جائیں. آپ نے کہا 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 33 دفعہ اللہ اکبر کہہ لیا کرو، تمہیں بھی اللہ اپنے فضل سے ان کے برابر کر دیا. اگلی بات کیا ہوگی؟ تھوڑے چند دنوں بعد جو امیر صحابہ تھے انہیں پتہ چلا وہ فوج میں، دیکھیں تجسس اور سبقت اور دوڑنے کی یہ روش ہے. تم دیکھا ہے لگتا ہے مجھے کچھ پڑھتے انسان کو پتہ نہیں. کھوج لگاتے لگاتے پتہ چلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وظیفہ بتایا ہے کہ یہ وظیفہ کر لو، جو اللہ کے راہ میں مال خرچ کرتے ہیں تم ان کے برابر ہو گئے. کھوج لگی، انہوں نے وظیفہ شروع کر دیا. نہیں تو ہمارے جیسے ہوتا نا، یار کرن انہوں نے لوڑ ہے ساتھوں کی لوڑ ہے، اسی تو مال دے دے گی بڑے اپنے پہ نا سانوں کی لوڑ ہے. انہوں نے یہ وظیفہ شروع کر دیا. تو غریب صاحبہ نے کہا کہ یا رسول اللہ تو یہ بھی وظیفہ کرنا. ان کا یہ اب اللہ کا فضل ہے جس پوچھا جاتا ہے. کیا ہمارے اندر سارے و سابق دوڑ کر نیکی کرنے کی اور ایک دوسرے سے سبقت لے جانے والی مثبت انداز میں یہ ہمارے اندر سوچ رہی ہے؟ اگلی بات، صحابہ کرام کا قرآن کے ساتھ کیا تعلق؟ ایک واقعہ منقول کیا جاتا ہے. اب اس کی صحت کا میں اس کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا، لیکن بات صرف ترغیب کے لیے چلے اس کو ایسے سنا دیتے ہیں. کہتے ہیں حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے 2.5 سال یا کتنے سال میں سورہ بقرہ جو ہے اس کی تفسیر سمجھی. وہ
مہینے میں بھی سمجھ سکتے تھے. کہتے ہیں وہ اتنا ٹائم اس وجہ سے لگا کہ جس آیت کو سمجھتے تھے اس پر جب تک اس کا فہم اور اس پر عمل نہیں کرتے تھے آگے نہیں بڑھتے. اس بات کو ایسے لے لیں کہ وہ قرآن کے ساتھ تعلق ان کا صرف سیکھنے کی حد تک نہیں تھا, وہ سیکھتے تھے اور اس پر عمل کرتے تھے. آج ہمارا قرآن کے ساتھ تعلق ایسا بننا شروع ہوا ہے کہ ہم نے قرآن کو ہدایت کی کتاب سمجھ کر سیکھ کر اور پھر اس پر عمل کرنا شروع کیا. اس سے اگلی بات فرض و سنت تو ابھی بہت بڑی بات ہے, چھوٹی چھوٹی ایک دو باتیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں بیٹھے ہوئے تو ایک صحابی کو سامنے دیکھا تو اس کو کہا بیٹھ جاؤ. ایک صحابی تھوڑا سا پیچھے تھے. آج کی مثال کے طور پر سمجھ کہ کیسے وہ جوتیوں کے پاس ہیں بات کو سمجھانے کے لیے, تو ان کے کان میں پڑی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں بیٹھ جاؤ. تو انہوں نے یہ نہیں پوچھا منو کیا ہے یا کنو کیا, کان میں صرف آواز پڑی ہے بیٹھ جاؤ. انہوں نے اگر یہ نہیں کہا کہ منو کیا ہے تو کسی اور کیا ہے, بس کان میں پڑ گئی بیٹھ جاؤ تو وہیں بیٹھ گئے. انہوں نے یہ نہیں پوچھا سنت ہے, سنت موقع ہے, سنت غیر موقع ہے, نفل ہے, مستحب ہے, فرض ہے کی. آج ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ نہیں مولوی صاحب کی نفل ہی نفل نہیں پوچھتے نہیں نا, نہیں وہ فرض پورے کر دیے ہی بڑی بات. دوسرا بات ایک صحابی تھے تو سفر کرتے تھے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے پر سفر کرتے تھے اور آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس راستے سے گزرتے تھے ایک درخت کے نیچے بیٹھتے تھے. آپ کی زندگی کے بعد جب اس راستے سے سفر کیا تو وہ درخت آپ نے وہاں پر بیٹھ گئے. تو باقی ساتھیوں نے پوچھا آپ یہاں پر کیوں بیٹھ گئے؟ انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں پتا لیکن میرے نبی جب بھی اس راستے سے گزرتے تھے اس درخت کے نیچے آرام کرتے تھے, مجھے نہیں پتا میں یہیں پر بیٹھ گیا. نہ فرض نہ سنت نہ مستحب نہ نفل نہ شریعت کا حکم, صرف یہ اتباع. جہاں پر پاؤں رکھا, جہاں پر بیٹھے, جہاں پر کھڑے ہوئے, جو کیا یہ نہیں پوچھا کہ کروں گے نہ کروں. یہ سنت اور فرض ابھی بہت اوپر کی بات ہے, یہ شریعت کے حکم نہیں تھے. اس حد تک وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلتے تھے, ان کو دیکھتے تھے. کیا ہمارا طرز عمل اس طریقے پر آیا؟ اس سے اگلی بات صحابہ کرام جنہوں نے ڈائریکٹ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سیکھا, ان سے بڑا کو مفتی, ان سے بڑا مفسر ہو سکتا ہے, لیکن اتنی عاجزی دیکھیں کہ 3 واقعہ جلدی سے بیان کرتا ہوں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ممبر پر کھڑے ہو کے کہہ رہی آج کے بعد جو نکاح کا حق میرا اتنا دیا جائے گا, ابھی یہ بات کر نیچے اتریں تو بڑھیا نظر آئے. امیر المومنین ہے, وہ عام بندہ نہیں ہے. امیر المومنین صحابہ اشرا مبشرہ, ان کا عمر تم نے قرآن نہیں پڑھا, قرآن میں کیا لکھا ہے اپنی بھی استاد کے مطابق حق بنا دو. کیا حضرت عمر کو یہ بات بھولی بھی تھی؟ اسی وقت واپس گئے کہ یہ بات میرے ذہن سے نکل گئی یا مجھے یہ بھول گئی کہ میں نے جو آپ کی بات بتائی ہے اس سے رجوع کرتا ہوں. بات ایسی ہے کہ اپنی استاد کے مطابق حق بنا دو. آج دا بڑا مفتی دا مفسر تے عالم مئی تو دسے نہیں سانو اسی ایڈے بھی عالم ایڈے فاضل تجربہ جا کر ہمارا رویہ ایسا ہونا تھا. انہوں نے اسی وقت رجوع کیا. آج کتنے ہمارے بڑے, کتنے بزرگ, کتنے علماء کرام ہیں جو کہتے ہیں یار مہینے پہلے میں نے مسئلہ بتا تھا, مجھے غلطی لگ گئی ہے, میں اپنی اصلاح کر کے اس مسئلے کو سیدھا کر دوں. کتنے لوگ پبلک میں آ کر ممبر پر بیٹھ کر رجوع کرتے ہیں. اگر حضرت عمر فاروق رجوع کر سکتے ہیں تو اور باقی کی کسی کی کیا مجال ہے. اسی طرح حضرت عثمان حج تمتع پر, حضرت علی رضی اللہ عنہ چند باغیوں کو آگ میں جلا دیا. تو صحابہ نے کہا بھائی آگ میں جلانے تو منع کیا گیا. انہوں نے یہ نہیں کہا میں امیر المومنین ہوں مجھے سمجھاؤ گے. انہوں نے کہا مجھے بات صحیح کی, رجوع کرتا ہوں, اندر سے یہ کام نہیں کرتا. قدر دیکھیں ان کا, اشرا مبشرہ ہے, ڈائریکٹ قرآن سیکھا ہے, لیکن جہاں پر کسی نے اشارہ کر دیا کہ یہ بات ایسے نہیں ایسے ہے, انہوں نے یہ نہیں کہا میری انا, میری ضد, میرا علم, میرا اختیار, اپنی ہر چیز پیچھے رکھ دی, اللہ کے رضا کے لیے رجوع. آج ممبروں پر رجوع ہو رہا ہے. اس سے اگلی بات
صحابہ کرام علم سیکھنے میں ان کا علم اور ان کا ذوق آڑے نہیں آتا تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک صحابی کو کہا بجائے ان کو میری بات سنیں, جلدی جلدی سے بات انشاءاللہ ختم کرتا ہوں. تو وہ آئے, انہوں نے اجازت چاہی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ کو پتہ نہ چلا, وہ 3 دفعہ اجازت لے کر واپس چلے گئے. آپ کی طبیعت تھوڑی جلانی تھی, آپ نے کہا میں نے ان کو پیغام بھیجا ہے, ان کو بلاؤ کیوں نہیں آئے؟ پھر بلایا. انہوں نے کہا اے امیر المومنین میں آیا تھا, میں نے 3 دفعہ اجازت چاہی تھی, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ملا کہ 3 دفعہ اجازت چاہو, نہ ملے تو واپس چلے گئے. ان کا میں نے یہ حدیث نہیں سنی, اگر تم نے یہ گواہی کا کوئی بندہ پیش نہ کیا تو تمہاری قدم ہے. اور وہ قبیلے میں گئے, وہاں سے ایک صحابی اس وقت بچے تھے, وہ لے کے آئے. انہوں نے کہا کہ اے میری مومنی یہ بات جو ہے نا ہمارے قبیلے کا بچہ جانتا ہے کہ 3 دفعہ اجازت چاہو, نہیں تو واپس چلے جاؤ. تو میری مومنی نے یہ نہیں کہا اے کل کا منڈا مجھے سمجھائے گا. آج کوئی بچہ ہمیں کہہ دے کہ مولوی صاحب مسئلہ غلط کر دیتا ہے, اے مجھے سمجھائے گا, تو کہڑے مدرسے تو پڑھے نہیں, کیڑی ڈگری دینی, کال کا جمع تو مجھے سمجھائے گا. جب انہیں گواہی مل گئی تو ان کا سمے نہ مارتا. اس سے اگلی بات, اگر وہ غلطی ہو جائے زبان سے فوراً بات نکل جائے تو کیا ہوگا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایک حدیث میں واقعہ ملتا ہے کہ ایک باغ میں ایک درخت پر ایک صحابی سے جھگڑا ہو گیا, اور اس جھگڑے کے دوران ان کے منہ سے کوئی الفاظ ایسے نکل گئے جو ناپسندیدہ تھے. جو ہی الفاظ نکلے انہیں احساس ہوا کہ مجھے یہ الفاظ ادا نہیں کرنے تھے. اسی وقت کہا کہ یار جو میں نے لفظ بولنا تو بھی مجھے ایسے کہہ دے. کسی میں اتنا حوصلہ ہمت ہے کہ میں اگر کسی کے ساتھ بدتمیزی کر لوں اور اسی وقت مجھے احساس ہو جائے, میں کہوں یار اتنے ہی کھاتا سیدھا کرنا ہے. حدیث نبی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ لے کے چلو, یا آخرت میں اس کا حساب نہیں دے سکتا. ابھی یہ الفاظ مجھے تو کہہ دے تاکہ تیرا میرا حساب برابر ہو جائے, تاکہ جو زبان سے میرے لفظ نکلے اس لفظ میں پکڑ نہ ہو. کیا ہمارے رویے اس طرح کے ہیں؟ تو اگر یہ باتیں ہمارے اندر ہیں تو ہمارا ایمان وہی آمین باللہ و رسولہ. اگر نہیں ہے تو اپنا فکر کریں, ہمارا دعویٰ محبت کا سچا نہیں ہے. اور یہ بڑی کڑوی بات ہے یہ سنیں کہ دعوے کے لیے دلیل چاہیے ہوتی ہے. دلیل کے بغیر جو دعویٰ ہوتا ہے وہ کس کا دعویٰ ہوتا ہے؟ قرآن کہتا ہے وہ منافق کا دعویٰ ہوتا ہے. منافق کہتے تھے یا رسول اللہ جان کی قربان ہے. اچھا جی ذرا جانتے جانا مانتے دو, فصل ہی نہیں ہوئی جی کی کریے. اچھا چلو تھی آپ نکل بڈھی بیمار ہے, بچے بیمار ہیں, فصل کٹن کا ٹائم آ گیا, ساری مہربانی رک سکے. یہ ہیلے بہانے کرنا منافقین کرتا ہے. اس لیے یہ دیکھ لیں ہم کہ ہمارا یہ دعا جو ہے نا اگر دلیل کے ساتھ ہے تو سچا ہے, اگر نہیں تو زبانی جمع کر جتنی مرضی کرتے ہوئے کچھ بھی نہیں ہوگا. تو جب ہمارا دعویٰ دلیل کے ساتھ ہوگا تو پھر قرآن نے نقشہ کھینچ دیا کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ, کہ وہ ایسا معتبر ایمان جب لائیں گے اور عمل صالح کریں گے تو یہ بہترین مخلوق ہے. اور کیا ہے جزاء من ربک جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک لمن خشی ربہ. اللہ نے مور لگا دی, سرٹیفکیٹ دے دی انہیں دنیا میں کہ جو ایسا ایمان اور اس کے مطابق دلیل کے ساتھ اعمال کریں گے تو ان کے لیے سرٹیفکیٹ ہے, نہ ختم ہونے والی زندگی. اور اس سے بڑی دلیل کیا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا, وہ اللہ سے راضی ہو گئے. کس وجہ سے؟ ذالک لمن خشی ربہ, اس وجہ سے کہ ان کے دل میں اللہ کی خشیت, خوف اور محبت دونوں تھی. تو اس لیے بھائی یہ چند باتیں کی ہیں. تو اس ساری بات سے جو ہم نے سبق لینا ہے سادہ الفاظ سے 3 حکومتیں قائم کرنی ہیں. پہلی, اس 5 اور 6 فٹ پر اس دین کو نافذ کرنا ہے, جس کے لیے کسی اجازت, کسی ایجنسی کی, کسی کافر کی اجازت دینی نہیں پڑے گی, ان کو کام ہی نہیں کرنے دیں. اس 5-6 فٹ پر دین کا نافذ کر کے دکھانا ہے کہ باعمل مسلمان ایسے ہوتا ہے. اور دوسری حکومت آپ کے گھر کی حکومت ہے, آپ کی بیوی اور بچے. اگر بیوی اور بچوں کے ساتھ اس پر گورنمنٹ حکومت کو اسلام کا نفاذ نہیں کیا تو سمجھے آپ کا دعویٰ بیکار ہے.
اور تیسرا اس سے بڑی جو حکومت ہے وہ پوری دنیا میں اسلام کا غلبہ کیسے کرنا ہے، اس کے لیے مال کے ساتھ اور جان کے ساتھ جہاد کرنا ہے، اس پوری دنیا میں اسلام کا، یہ ہم نے چیز لے کر جانی ہے، اس کے ساتھ ہم نے چلنا ہے۔ کیوں؟ زبانی جمع خرچ ہونا اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا، جب تک عمل کی دنیا میں، علم کی دنیا میں ہم داخل نہیں ہوں گے، تب تک جو چاہے ہم کر لیں ہمیں کوئی فرق۔ تو اس کے ساتھ ہی یہ جو ہمارے آج کل ماحول میں بنا ہے، کچھ صحابہ کی گستاخی کرتے ہیں، ہمیں تکلیف ہوتی ہے، لیکن اس کی آپ بعمل ایسے کریں، اپنے آپ کو مضبوط اتنا کریں کہ سامنے والا بندہ جو وہ اس کی ضرورت نہ ہو کہ آپ کی بڑی بڑی شخصیات کے خلاف کچھ ہو۔ ہم نے حکمت کا جو ہے وہ چیز اپنی زندگی سے نکالنی ہے۔ جب تک حکمت کو، علم کو اور عمل کو اپنی زندگی میں نہیں لائیں گے تو اس طرح چاہے مسلمانوں میں ایسے شر پسند لوگ ہوں، چاہے کفار میں ہوں، وہ ہمیں چن چن کر ہمیں ماریں گے اور جگہ جگہ مسلمان اللہ سے دعا ہے کہ جو ہمارا دعویٰ ہے کہ صحابہ کرام ہم ان کی عزت اور تعظیم کرتے ہیں، تو ان کی زندگیوں میں جان کر دیکھیں ان کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کیسا تھا، انہوں نے اپنی زندگیاں کیسے گزاری، اپنی جان اور مال دین میں کیسے کھپا دیا، اور پھر جو نا کہیں جا کر اللہ تعالیٰ نے سرٹیفکیٹ دیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا ایمان معتبر ہے، اب تمہارا ایمان ایسا ہوگا تو معتبر ہے، اگر ویسا ایمان نہیں ہے تو تمہارا ایمان ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بڑی بڑی شخصیات ہیں ان کے ساتھ جو جن کو ہم آئیڈیل کہتے ہیں ان کے مطابق ہماری وضع قطع اور پھر اس کے مطابق ہمارا باطن بن جائے، تاکہ یہ دنیا میں بھی ہم کامیاب ہو جائیں اور آخرت میں بھی ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان شخصیات کا پڑوس نصیب ہو جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کے ساتھ جڑنے کی، اس کا علم حاصل کرنے کی اور باعمل مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔